چھوڑتے نہیں ہیں، بستر سے محبت کا دعویٰ کر لو اور ان سے محبت کا دم بھر لو، ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ یہ جوانی میں 4 دن ہوتی ہے، برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، چلی جائیں گی۔ جب بچپن تھا تو سوچتے تھے جوانی آئے گی، ابھی جوانی ہے سوچ رہے ہیں بڑھاپا آئے گا، لیکن میرے پیارے موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کس وقت آ جائے، کس گھڑی آ جائے، کب ہمارے دروازے پہ دستک دیتے۔ ہم نے تو ایسے بھی جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں تو صحرا باندھ کے نکلتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی نظریں اتاری جاتی ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں لوگ اپنے پلکیں بچھاتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے، جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ بادشاہ ہوتا ہے اس دن کا، لیکن صاحب سب سے آگے چلا کرتا ہے۔ جب پہنچا نا سسرال جانے کے بعد پتہ یہ چلا، بھولا بیٹھا ہوا تھا، موت کے فرشتے نے آ کر کے دستک دے دی اور موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسے بھی جنازے دیکھے گئے ہیں۔ ہاں پیارے ایسا بھی ہوتا ہے، والدین شام کو بیٹھ کر کے بات کیا کرتے ہیں، ہمارا لال جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے یہ بنائیں گے، ہماری آنکھوں کا تارا جب جوان ہو جائے گا ہم یہ بنائیں گے، جب ہمارا بیٹا شعور کی دہلیز پہ قدم رکھے گا ہم اسے یہ کرسی دلوائیں گے، ہمارا بیٹا جب سمجھدار ہو جائے گا تب ہم اسے اس منصب پر فائز دیکھیں گے۔ لیکن قسم خدا کی صبح سویرے مسجد کے مائک سے آواز آ جاتی ہے، وہ لوگ شام کو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے، اپنے بچے کی ترقیاں دیکھ رہے تھے، اپنے بچے کی جوانی کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے، ہوا یہ تھا وہ دونوں لوگ شام کو سوئے تھے اور ان کے خواب سجانے والا ان کا بیٹا بھی سویا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تھی والدین تو اٹھ گئے لیکن بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی، بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی، موت کے فرشتے نے آ کر کے ملاقات کر لی۔ ہاں پیارے اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بستر پہ آ جایا کرتی ہے، کبھی چلتے ہوئے آ جایا کرتی ہے، کبھی حادثات میں آ جایا کرتی ہے، کبھی اسپتالوں میں آتی ہے، کبھی بیابانوں میں آتی ہے، کبھی گھروں میں آتی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تم مرنے سے پہلے آخرت کا انتظام کر لو، اس لیے جب تم مرو تو کوئی یہ نہ کہے وہ دیکھو لاچار جا رہا ہے، جب تم مرو تو کوئی یہ نہ کہے وہ تکبر کرنے والا جا رہا ہے، جب تم مرو تو کوئی یہ نہ کہے وہ بے نمازی جا رہا ہے، جب تم مرو تو کوئی تانا دے کر کے تمہیں یاد نہ کرے۔ لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کوئی کہتا ہے چوکیدار کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے چودھری کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے پردھان کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے زمیندار کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن اپنا کردار ایسا کر لو، اپنی زندگی ایسی کر لو، مصطفیٰ کی شریعت کے سانچے میں ایسی زندگی کو ڈال دو جب تمہارا جنازہ اٹھے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے زمیندار کا جا رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کے بے ساختہ بولے وہ دیکھو لوگوں کسی کے باپ کا نہیں رسول پاک کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں صاحب اپنی زندگی ایسی بناؤ، ہم نے گولی چمڑی دیکھی ہم پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے، کیا دیکھ لیا ہم کتے کی طرح پیچھے دوڑتے لگتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں تم سے گزارش ہے، تم میری رشتے میں ماں اور بہن لگتی ہو، تم سے گزارش ہے جب شادیاں ہوا کرے نا تو ذرا شریعت کی پابندی کریے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ خوشی کے موقع پر مکمل شریعت اٹھا کر کے تاک میں رکھ دی، جسے دیکھو دوپٹہ اس نے سر سے اتار کر کے کاندھے پہ ڈال رکھا، جسے دیکھو بے حیا و بے شرموں کی طرح گھومتی نظر آتی، اور چہرے کا تو ایسا حال نظر آتا ہے جیسے ابھی پردے پہ منہ مار کے آئی ہے۔ حال یہ ہے وہ کلر، وہ لالیاں، وہ لپسٹک، وہ یہ، کیا تمہیں مصطفیٰ نے یہی شریعت سکھائی کہ فاطمہ تو زہرا کی کنیز ایسی ہی بنو گی؟ خون ہی خون چہرے پہ نظر آتا ہے، ہماری آنکھوں کا تقدس کہاں چلا گیا، ہماری شرم و حیا کہاں کہ ہم نے بیچ کر کے اس سے کھا لیا؟ کہ تمہیں حضور سے محبت نہیں؟ وہ آخرت میں بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کیا چہرہ دکھا دے،
فاطمہ الزہرا وہ ہے. میرے حضور ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے میرے حضور جب تھے نا تو آسمان میں چاند چمک رہا، سورج چمک رہا تھا. میں چل کے بولے کیا چمک رہا تھا؟ سورج. بادل نہیں تھے، سورج چمک رہا تھا. اچانک بادل ہوئے، سورج نے اپنا چہرہ چھپایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ موسم بھی نہیں ہے، یہ دیکھو تو صحیح ابھی بادل بھی نہیں تھا لیکن اچانک اس سورج نے اپنا چہرہ کیسے چھپا لیا ہے. میرے حضور نے کہا میرے صحابیوں تمہیں معلوم نہیں، میں یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا، میری بیٹی فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی، بے احتیاطی میں میری فاطمہ کے جب چہرے سے وہ چادر سرکنے لگی، ابھی کچھ ہی چادر سرکی تھی کہ سورج نے اپنے چہرے کو بادلوں میں چھپا لیا. ارے فاطمہ تو وہ ہے جس کے کبھی سر کے بالوں کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا. فاطمہ تو وہ ہے جس کے سر کے بالوں نے کبھی سورج نے نہیں دیکھا. فاطمہ تو وہ ہے جس کے کبھی چہرے کو غیر مرد نے نہیں دیکھا. ارے فاطمہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت میں مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتی ہے. فاطمہ تو زہرا نے ارشاد فرمایا تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تنہائی میں اٹھا لینا. علی جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کے لے کے جانا. حضرت علی نے پوچھا تھا اے فاطمہ بتا تو صحیح، زمانے کے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے جنازہ دن کی روشنی میں اٹھایا جاتا ہے، تم یہ کیوں وصیت کر رہے ہو تمہارا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، تمہارا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، تمہارا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھایا جائے. تو فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا تھا اے علی میں یہ چاہتی ہوں جب تک میں زندہ رہی میں نے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ کبھی غیر مرد نے میرے وجود کو نہ دیکھا، کبھی کسی غیر مرد کی نظر میرے بدن کے کسی حصے پہ نہ پڑی. اے علی میں چاہتی ہوں جب تک میں زندہ رہی تب تک میں نے پردے کا اہتمام کیا، جب میں مر جاؤں تب بھی میں پردے کا اہتمام کرتی رہوں. اے علی جب تم رات کو میرے جنازے کو لے کے چلو گے تو جس طرح مجھے آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھے. ہاں صاحب آج صرف مردوں کی غلطی نہیں، مردوں کی کمی نہیں. تم نے پردہ ختم کر دیا اور جب تم نے پردہ ختم کیا نا تو لوگوں کی نظروں کا تقدس مر گیا لوگوں کی نظروں کا تقدس. نظریں اٹھتی ہیں تو عزت پامال کرتی نظر آتی ہے، اٹھتی ہوئی نظریں عزتوں کا جنازہ نکال دیتی ہیں. صرف تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں سے بجا جاتی ہے. ہمیں موقع کیوں دیا اسے؟ جو میں بتانے لگا اسے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا. حضرت حسن بصری اور حضرت حسن بصری جوان تھے، گزر کے جا رہے تھے، کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی. جب خاتون پہ نظر پڑی نا تو اس خاتون سے محبت دل میں پیدا ہو گئی. حضرت حسن بصری اس گھر کے پاس ادھر ادھر چکر لگانے لگے. ایک دن وہ خاتون نکلنے کے بعد حضرت حسن بصری اس خاتون کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. خاتون نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا نوجوان کیا بات ہے؟ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون تجھ سے عشق ہو گیا. اللہ خاتون تجھ سے محبت ہو گئی. اس خاتون نے جب اتنا سنا ارشاد فرماتی ہے بتا تو صحیح تجھے میرے اندر کون سی چیز پسند ہے؟ تو نے کس چیز سے مجھ سے محبت کی ہے؟ کون سی میری ادا تجھے پسند آ گئی؟ حضرت حسن بصری نے کہا خاتون سارا پورا بدن تو تیرا نقاب میں ہے لیکن جو تیری آنکھیں ہیں نا یہ جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جانے کا دل کرتا ہے. تیری آنکھیں وہ ہیں جو مجھے اپنے عشق میں گرفتار کریں.
حضرت حسن بصری نے جب اتنا کہا، خاتون نے کہا نوجوان میرے ساتھ آؤ۔ دونوں لوگ جب ساتھ آئے دروازے پہ پہنچے، حسن بصری سے خاتون نے کہا حسن بصری یہیں ٹھہر جاؤ، میں ابھی اللہ اکبر۔ خاتون گئی اندر، جانے کے بعد ایک تشت منگایا، ایک چاقو منگایا۔ تشت اور چاقو جب اس خاتون کے پاس آیا تو اس نے اس چاقو سے اپنی دونوں آنکھیں نکال دی۔ اللہ کیا کیا؟ دونوں آنکھیں نکال دی۔ اس تشت میں رکھنے کے بعد اپنے گھر کی بوڑھی خادمہ کو بلایا اور کہا اے خادمہ یہ آنکھیں ان کے اوپر پڑ ایک کپڑا ڈال، باہر نوجوان کھڑا ہے لے جا کر کے دے دے۔ خاتون نے وہ تشت لیا، اسی تشت میں آنکھیں نے ایک کپڑا اوپر سے ڈالا، لے جا کر کے حسن بصری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حسن بصری نے کہا اے خادمہ بتا تو صحیح، جو ابھی نوجوان خاتون گھر کے اندر گئی تھی وہ کہاں ہے؟ اللہ اس خادمہ نے کہا حسن اسی خاتون نے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ اللہ اسی خاتون نے بھیجا۔ حسن بصری نے اشارہ فرمایا خادمہ ذرا دکھا تو صحیح کیا ہے؟ اس خاتون نے جب اس کپڑے کو ہٹایا تو اس میں دو آنکھیں اور وہی آنکھیں جن آنکھوں کے بارے میں حسن بصری نے کہا تھا یہ جھیل سی آنکھیں جس میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے، وہ آنکھیں جب تشت میں نظر آئیں گر گئے، بے ہوش ہوئے، اور جب ہوش میں آئے پوچھتے ہیں خادمہ بتا تو صحیح یہ آنکھیں تشت میں کیسے آئیں؟ تو وہ خادمہ کہتی ہے حسن جس کی آنکھوں کی تعریف جو ابھی کرتے نہیں تھک رہا تھا وہی خاتون گھر کے اندر گئی، اس نے چاقو سے اپنی دونوں آنکھیں نکالی اور نکالتے ہوئے جملے کہے تھے مولا ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جن آنکھوں سے کوئی میرا مومن بھائی گمراہ ہو جائے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جن آنکھوں کی وجہ سے میرا ایک بھائی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، ایسی آنکھوں کو ماتھے میں رکھنا گوارا نہیں چاہتی جن آنکھوں کی وجہ سے کوئی میرا مومن بھائی جہنم میں ڈالا جائے۔ مجھے پتا تو صحیح نوجوان تجھے اس خاتون میں کیوں نظر آتا ہے جس سے تو عشق کر بیٹھتا ہے، جس سے تو دل لگا لیتا ہے، جس سے تو مرنے اور جینے کی باتیں کیا کرتا ہے، جس سے تو جھوٹے دعوے کیا کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ ڈالوں گا، یہ تیرا جھوٹا دعویٰ ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے دنیا کی طاقت سے لڑ جاؤں گا، تیرا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور میں بیٹیوں تم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں تم بتاؤ تو صحیح تم نے اس نوجوان کو کیوں دل دے دیا؟ تم نے چند ٹکوں کے خاطر، اور تمہاری اوقات سے چند ٹکے ہیں، تمہاری شان و عظمت کے چند ٹکے ہیں، ایک موبائل پہ تم بک جایا کرتے ہو، چند میٹھے جملوں پہ تم اپنا دل دے بیٹھتے ہو، چند میٹھی باتوں پہ تم اجنبی سے تعلق کر لیا کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے تمہاری تو شان میرے حضور نے بیان فرمائی ہے، جب کوئی بیٹی ماں کے کوکھ میں آتی ہے پھر ماں کی گود میں آتی ہے نبی شاد فرماتا ہے اے بیٹی جا تیرے صدقے میں ہم تجھے بھی دیں گے اور تیرے صدقے میں تیرے والدین کو رزق عطا فرمائے۔ مجھے بتا تو صحیح آج تم نے کس سے دل لگا لیا؟ نوجوانوں کہ تمہیں پتہ نہیں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، زندگی کی ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے، پوری رات دنیاوی باتوں میں مشغول رہنے والوں، آدھی رات تک اپنی جوانیاں برباد کرنے والے سن لو، میرے رب نے یہ جوانی دی ہے تو اس جوانی کی قیمت سمجھو، رب نے یہ جوانی دی ہے تو اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اس جوانی میں عبادت کرو۔ میرے حضور نے فرمایا جو جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے جس طرح میں خدا کا محبوب ہوں رب اس نوجوان کو بھی محبوب بنا دیا، نوجوان کو بھی محبوب بناتا ہے کہ یہ پیدا فرمایا۔ کس پہ بکتے ہو؟ حسن پہ؟ کس پہ بکتے ہو؟ مال پہ؟ کس پہ بکتے ہو؟ شور و جاہ و جلال پہ؟ کس پہ بکتے ہو؟ کرسی و حکومت پہ؟ میں
ہوں اگر تم نے دنیا میں کسی پہ بک گئے ہو تو سب سے بہترین جگہ بکنے کی اور کوئی نہیں آمنہ کے لال کے قدم ہے. کسی سے محبت ہو کی جاتی ہے حسن کی بنیاد پہ. یہی تو کچھ وجہ ہے. یا تو حسن کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، یا دولت کی بنیاد پہ، یا عزت کی بنیاد پہ. یہی چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ کسی سے محبت ہوتی ہے. تو بتاؤ اگر حسن کی بنیاد پہ کسی سے محبت کی جائے تو میرے حضور سے زیادہ حسین کون ہے کائنات میں؟ ہے کوئی نہیں حسین. تو کیوں نہ ان سے دل لگاؤ. جب ایک عاشق کی نظر پڑی تھی جب میرے حضور کے چہرے پہ تو اس کی نظر جیسے ہی پڑی ویسے ہی وہ بول اٹھا کیا حسن میرے رب نے عطا فرمایا ہے. یہ وہ حسن ہے جس پہ ہزاروں حسین قربان ہوتے ہیں. یہ وہ حسن ہے جس کے صدقے میں رب نے ہزاروں حسینوں کو پیدا فرمایا ہے. یہ وہ مہجبی ہے جس کے حسن کے صدقے میں رب نے کائنات کے حسینوں کو پیدا فرمایا ہے. ارے وہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ ایک زلیخا کی دادی لیکن قسم خدا کی وہاں یوسف علیہ السلام پر ایک خاتون فدا دی. لیکن جب میرے حضور کا اس میں پیدا ہوا وہاں خاتون فدا دی لیکن یہاں پہ خدا کی خدائی قربان ہو رہی ہے. یہاں تو خدا کی خدائی قربان ہو رہی ہے. ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی. ہم نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہ کی. ہم نے کبھی سوچا یہ اٹھتی ہوئی نظریں جو کہیں جا کر کے پڑ گئی اس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبھی سوچا نہیں. کبھی سوچا ہی میرے ایک صحابہ سنیں گے میرے ایک صحابہ حضرت نام ہے حضرت صالحہ کا نام حضرت میرے حضور کی بارگاہ کی بہت چہیتے صحابہ اور اتنے چہیتے صحابی جب کبھی حضور کو کسی بات کا رنج ہو جاتا میرے حضور اداس ہوتے تھے کسی بات سے تو یہ صحابی بہت زیادہ بولتے تو اور صحابی کہتے تھے تم حضور کی بارگاہ میں اتنا بولتے ہو اور اگر میرے حضور کو نہ پسند ہوا تو اگر میرے حضور ناراض ہو گئے تو یہ صحابی کہتے ہیں اچھا سچ بولنا زیادہ بولتا ہوں یا کم بولتا ہوں اپنا مسئلہ ہے لیکن سچ بولنا. جب میرے حضور اداس ہو کے آئے اور میں بولا تھا تو میرے حضور مسکرائے تھے کہ نہیں مسکرائے؟ میرے حضور مسکرائے تھے کہ نہیں؟ ایک کام یہ تھا. دوسرا کام یہ صحابی میرے حضور کے زلف معمری میں تیل لگایا کرتے. تیسرا کام سن دل باغ ہو جائے. یہ صحابی کبھی بھی جب مدینے کے بازار میں کوئی نیا پھل آتا کوئی بھی نیا پھل آتا تو یہ صحابی دوڑ کر کے وہ نیا پھل لے کے آتے. پھل لائے لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور یہ آج تازہ بازار میں آیا تو میں نے یہ سوچا جو نیا پھل آیا ہے وہ سب سے پہلے میرے آقا کھائے. سب سے پہلے اس کے پیچھے کی بات سنو. صحابی بازار سے پھل لے آئے میرے حضور کو کھلا دیا. کچھ دن گزرے تو جس سے پھل لے کے آئے تھے وہ دکاندار بھی پیچھے آ گیا اور کہنے لگا جناب آپ پھل لے کے آئے لیکن پیسہ دے کے. اب حضرت صالحہ کے پاس جب وہ تقاضا کرنے کے لیے آیا تو حضرت صالحہ کہتے ہیں جناب وہ سامنے میرے آقا ہیں وہی پیسہ دیں گے. پھر یہ دکاندار جب میرے حضور کے پاس پہنچا جناب آپ کے صحابی پھل آئے پیسہ دے کے نہ آئے. میرے حضور فرماتے ہیں صالحہ پھل لے کے آئے تھے؟ جی حضور وہی پھل جو آپ کو کھلایا تھا وہی لے کے آیا. حضور فرماتے صالحہ پیسے کون دے گا؟ یا رسول اللہ آپ نے کھایا ہے پیسے بھی آپ دیں گے. حضور آپ نے کھایا ہے. اتنے پیارے صحابی اتنے میرے حضور کے پسندیدہ صحابی. حضور نے فرما دیا کہ
सालिबा जाओ जरा काम से चले जाओ, ये कहा ना जरा काम से चले जाओ। हजरत सालिबा गए, अपने कदमों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद चलते चले गए। वो काम जिस काम के बारे में मेरे हुजूर ने हुक्म दिया, उस काम को अंजाम देकर वे पलट ही रहे थे कि रास्ते में कुछ ऐसा मामला आया कि हजरत सालिबा को दोपहर तक वापस आ जाना चाहिए, लेकिन शाम हो गई, हजरत सालिबा वापस न आए। एक दिन दो दिन नहीं साहिब, पूरे 40 दिन गुजर गए, लेकिन हजरत सालिबा न आए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों देखो तो सही मेरा मुजहिद साहबी कहाँ चला गया, देखो तो सही सालिबा किधर चला गया है, मैंने किसी काम से भेजा था अभी तक वापस नहीं आया। सहाबा इकराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में हमने तलाश किया लेकिन वो सहाबी नजर न आए। या रसूल अल्लाह, हमने जगह जगह जाकर के तलाश किया लेकिन हजरत सालिबा नजर न आए। मालूम है क्यों नजर न आए, क्यों, क्या वजह रही जो हजरत सालिबा वापस न आए? वो खुद बयान फरमाते हैं, लोगों हुजूर ने मुझे काम करने के लिए भेजा था, मैं काम करके पलट के आ रहा था कि अचानक एक गली पे जब मैं पहुंचा, उस गली का एक दरवाजा था जिस दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था। जब तेज हवा चली ना तो वो पर्दा उड़ गया था। वो जब पर्दा उड़ा तो एक खातून मदीने की अपने बाल झाड़ रही थी, वो खातून बाल झाड़ रही थी, पर्दा उड़ा, मेरी नजर खातून के बाल पे पड़ गई और जैसे ही नजर पड़ी मैंने नजरों को झुकाया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने खुद से मुखातब किया, ऐ सालिबा अब कैसे हुजूर को चेहरा दिखाएगा, ऐ सालिबा अब कैसे हुजूर का सामना करेगा, ऐ सालिबा अब कैसे हुजूर के सामने खड़ा होगा, ऐ सालिबा अब कैसे नबी के नबियों के इमाम के सामने जाकर के तू अपना चेहरा ले जाएगा। ऐ सालिबा तेरी आंखें तो गंदी हो गई है, तूने एक अजनबी खातून के बालों को देख लिया है, देख तो सही, अब तेरी आंखें मैली हो गई है, अब तेरी आंखें गंदी हो गई है, अब तेरी आंखें चेहरे मुस्तफा देखने के काबिल ना रही। ऐ सालिबा अब क्या इन गंदी नजरों से आमना के लाल का नूरानी चेहरा देखेगा? हज़रत सालिबा फरमाते हैं, मैंने खातून के बालों को बेसाख्ता देख लिया था, इरादा ना था, बेइरादा देख लिया था। सुनो तो नौजवानों, ये वो सहाबी है जो मेरे हुजूर को पसंद है, लेकिन एक खातून के बालों पर जब बेइरादा नजर पड़ जाए तो अपने अंदर इतना गम करते हैं, इतना अपने अंदर शर्मिंदा होते हैं कि हुजूर की बारगाह में पलट के नहीं जाते हैं। और नजर भर के गैर औरतों को देखने वालों, नजर उठा के गैर औरतों को देखने वालों, पलट के गैर औरतों का दीदार करने वालों, जरा बताओ तो सही मेरे हुजूर के सहाबी तो एक नजर पड़ जाए तो इशारा फरमाते हैं, हुजूर का सामना नहीं कर पाऊंगा। जो तुम्हारी नजरें उठती है, तुम्हारी नजरें उठने वाली तो खातूनों की इज्जतों का जनाजा निकाल देती है, जब नजरें पड़ती है तो इज्जतें नीलाम कर दिया करती है। बताओ तो सही, भरोसे कयामत मेरे नबी या तो मीज़ान पे मिलेंगे, हश्र मैदान में मेरे नबी या तो पुरसिरात पे मिलेंगे, हश्र मैदान में मेरे नबी या तो हौज़े कौसर पे मिलेंगे। अगर मेरे नबी ने पूछ लिया, ऐ नौजवान बता तो सही, जब दुनिया में था तो तेरी उठती हुई नजरों ने बहुत इज्जतों का जनाजा निकाला, तेरी उठती हुई नजरों ने बेटियों की इज्जतों को नीलाम कर दिया था। ऐ नौजवान बता तो सही, जब तू नजरें उठाता था तो इज्जतों को तार कर देता था, फिर तू नजरों को उठाता था, इज्जतों को जल्दी कर दिया करता था। बता तो सही, आज तेरा कौन आमियो नासिर है? याद रख, मुस्तफा को चेहरा दिखाना है, मुस्तफा के सामने खड़ा होना है। अगर मुस्तफा ने हश्र के मैदान में चेहरा फेर लिया तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ, अपनी नजरों की हिफाजत करोगे और नजरों की हिफाजत जब तुम करोगे तो तुम भी कहोगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बेगाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे मौल कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर कर लो। पूरी रात अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाले, तुम्हें मालूम नहीं आखिरकार मौत आ ही जानी है, वो नहीं बचाने आएगी जिससे तूने दिल लगाया है, वो कब्र में नहीं सोएगी जिसको तू सब कुछ मानता है।
اگر عشق کا بھوت چڑھ ہی گیا ہے تو اس سے کر جس سے نکاح کر لیا. میرے حضور نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے، کیا غالب گمان ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے گا تو واجب ہے کہ تم فوراً نکاح کرو، فوراً نکاح کرو. حضرت صالح نہیں گئے کیوں اٹھا کے پھینک دوں گا باہر. نہیں گئے حضور کی بات کیوں؟ دھوکے سے انجانے میں صرف خاتون کے بالوں کو ایک نظر کر لیں، ایک نظر پال کیا دیکھ لیں، خود کو اتنا گنہگار سمجھ لیا. میں یہ حضور کی بات چلے گئے جنگل میں. میرے حضور نے فرمایا لوگوں جاؤ تو صحیح، میرا سالبہ نظر نہیں آتا، میں اداس ہوتا تھا، مجھے خوشی دیتا تھا. بازار میں پھر آیا مجھے پہلے کھلاتا تھا، بڑا پسندیدہ صحابی تھا. ذرا تلاش کر کے تو لاؤ. صحابی مدینے سے باہر جاتے ہیں جنگل میں تلاش کرنے کے لیے. تلاش کرتے کرتے ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے. اے چرواہے بتا تو صحیح تو نے کوئی حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا ہو تو بتا. چرواہے کہتے ہیں صاحب میں تو کسی کو نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور ہے وہ جو سامنے والی غار ہے نا اس میں کوئی نوجوان بڑا درد کے ساتھ روتا ہے. اس غار کے اندر کوئی نوجوان بڑی تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے. اس غار کے اندر ایک نوجوان ہے جو اپنے رب کو یاد کر کر کے روتا ہے. جب اسے شدید پیاس لگتی ہے میری بکریوں کے پاس آتا ہے اور میں دودھ نکال کے دیتا ہوں وہ پی لیا کرتا ہے. اتنی درد کے ساتھ روتا ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں بھی غار کے کنارے بیٹھ کر کے اس کے رونے میں شریک ہو جاتی ہیں، اس کے درد میں شریک ہو جاتی ہیں. حضرت عمر بھی تھے اس پوچھنے والوں میں. حضرت عمر اشارت فرماتے ہو نہ ہو میرا سالبہ ہی ہوگا، وہ نہ ہو ہمارا بھائی ہی ہوگا. حضرت عمر دوڑے دوڑے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے وہ سالبہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا اب تک تیری جانب سے عذاب کی آیتیں تیرے محبوب تک پہنچ گئی ہوں گی. اے مالک و مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، تیری بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا. اے رب ذوالجلال بتا تو صحیح تو نے آیتیں نازل کر دی ہوں گی میرے عذاب میری سزا کے تعلق سے. اے مالک و مولا میرا گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے. اگر معاف نہیں کرتا مولا تو میں ہی تو تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ کس طرف پہ جاؤں گا. مالک مولا تو ہی تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سجدہ تو نہیں کرتا. مولا میری دعا کو قبول فرما لے. حضرت صالبہ کہہ رہے تھے اے مالک مولا اگر میں بے گناہ ہوں تو میری بے گناہی کی دلیل بھیج دے. اے مالک مولا یا تو مجھے معاف فرما دے. اتنا سنا حضرت عمر نے بازو پکڑا اور اٹھایا. اٹھانے کے بعد پوچھا صالبہ کیا کر رہے ہو؟ انجانے میں خطا ہو گئی، انجانے میں غلطی ہو گئی. جب انجانے میں ہو جایا کرتا ہے تو شریعت کوئی حکم نہیں لگاتی ہے. جو تمہاری نظر پڑی ہے وہ دھوکے سے پڑی ہے، دھوکے میں شریعت کا کوئی حکم نہیں لگتا ہے. تم بے گناہ ہو صالبہ چلو چلو. حضور یاد فرما رہے ہیں عمر سے کہہ رہے تھے اے عمر میری آنکھیں گندی ہو گئی ہیں، کیسے ان آنکھوں سے چہرہ مدحہ دیکھوں گا. اے عمر آنکھیں پلی پلی ہو گئی ہیں، ان میری آنکھوں سے کیسے حضور کا وہ چہرہ مبارک دیکھوں گا. اے عمر کیسے حضور کے سامنے کھڑا ہوگا. حضرت صالبہ نے جب اتنا کہا حضرت عمر نے جب ان کے وجود کو دیکھا دیکھ کر کے کہتے ہیں صالبہ تو بڑا تندرست تھا، بتا تو صحیح اتنا پتلا کیسا ہو گیا ہے. صالبہ تیرے چہرہ کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا، یہ بتا تو صحیح یہ چہرے کا گوشت گدے میں کیسا چلا گیا ہے، آنکھیں بیٹھ کیوں گئی ہے. تب حضرت صالبہ نے کہا تھا عمر کیا بتاؤں خوف خدا کی وجہ سے اور شرم مصطفیٰ کی وجہ سے نہ بدن میں طاقت ہے نہ آنکھوں میں وہ نور ہے، نور بھی چلا گیا ہے، بدن کا وجود بھی چلا، بدن کا گوشت بھی چلا گیا ہے. صرف یہ سوچ سوچ کر کے حضور کا سامنا کیسے کروں گا، رب کائنات کے سامنے کھڑا کیسے کھڑا ہوگا. حضرت عمر نے ایک قدم چلوانے کی کوشش کی، ایک قدم، صالبہ گر گئے.
حضرت عمر نے کاندھے پہ ڈالا، کاندھے پہ اٹھا کے لائے وہ تندرست، وہ نوجوان جس کے حسن کے چرچے تھے مدینے میں، آج عمر بھی کاندھوں پہ اٹھا کے لائے۔ جب مدینے کی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، عمر نے دیکھا نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ حضرت صالبہ کو بٹھایا، جماعت میں شامل ہو گئے۔ جو جیسی جماعت میں شامل ہوئے نا، مکمل ہوئی، میرے حضور اپنے مصلے پہ کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا عمر ذرا میرے صالبہ کا تو حال بتا، کیا حال ہے میرے صالبہ کا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ پیچھے بیٹھے۔ جب اتنا کہا نا تو حضور نے فرمایا عمر کہاں پیچھے نظر نہیں آتا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں بچی صالبہ کے اندر جو وہ بیٹھ نہیں سکے۔ اللہ میرے حضور نے کاندھوں کو ہٹایا، لوگوں کو ہٹایا، دوڑ کر کے میرے حضور صالبہ کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میرے حضور نے صالبہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے پیارے ذرا بتا تو صحیح مجھ سے کیوں روٹ گیا تھا، کیوں دور چلا گیا؟ تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا بہتر ہے جب تو رہتا ہے تو ہنسی بھی دلایا کرتا ہے، تو رہتا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم رہا کرتا ہے۔ اے صالبہ کہاں چلا گیا تھا؟ حضرت صالبہ ہے جو آنکھ بند کیے تو کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے صالبہ ذرا آنکھ تو کھول، میں تیری آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صالبہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھیں بڑی میلی ہو چکی ہیں، اب ان آنکھوں کو یہ آنکھیں اب آنکھ کا دیدار کرنے کے لائق نہ رہی۔ یا رسول اللہ یہ آنکھیں گناہگار ہو گئی ہیں، اب ان گناہگار آنکھوں سے میں چہرہ ودھا نہیں دیکھوں گا۔ یا رسول اللہ اب میں آنکھیں نہیں کھولوں گا، یہ آنکھیں بڑی مجرم ہو گئی ہیں، ان آنکھوں نے بڑا جرم کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ اب یہ آنکھیں چہرہ ودھا پہ پڑے یہ صالبہ کو دوبارہ نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے صالبہ تیرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے نظروں کو ذرا اٹھا، آنکھوں کو ذرا کھول۔ حضرت صالبہ نے آنکھوں کو کھولا اور جیسے آنکھوں کو کھولا فرشتہ نازل ہو گیا۔ نازل ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے صالبہ سے باتیں کرنے دیجیے، یہ چند منٹ کا مہمان آپ کی گود میں لیٹا ہوا ہے، یہ کچھ گھڑیوں کا مہمان آپ کی گود میں چل وگر ہے۔ یا رسول اللہ یہ جو صحابی ہے اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا اے ساحل صالبہ بتا تو صحیح کیا ہوا تھا؟ حضرت صالبہ نے پورا معاملات بتایا اور بتانے کے بعد کچھ بولنے ہی والے تھے کہ لب خاموش ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، آخرات کے ذہن سے آواز آتی ہے اے محبوب جو اپنے گناہوں پہ ایسا رویا کرتا ہے، جو اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں پہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہے، محبوب سن لو وہ جب قبر میں جائے گا جب اس کے تختے لگائے جائیں گے، محبوب اس کے عزیز و اقارب پلٹ کے واپس بعد میں آئیں گے، تمہارا وہ رب اسے جنت میں اعلیٰ مقام پہلے عطا فرما دے۔ زندہ باد۔ ہم کون سا گناہ نہیں کرتے بتائیں تو صحیح؟ نہیں ہے۔ ہم والدین کے بے وفا نہیں ہیں، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستایا، ہم نے بچیوں کو گندی نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے کیا نہ کیا، لیکن کبھی ہم اپنے گناہوں پہ روئے، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خدا سے خوف آئے، کبھی نہیں۔ کب سب کب توبہ کرو، کب توبہ کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے گنہگار بندہ جب مرتا ہے نا اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے، اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے کو تب ہوتی ہے جب روح نکالی جائے۔ اللہ اللہ کسی زمین میں یا ذہن میں بات نہیں ہے، کسی نے قبر کے مردے کو جگایا ہے، کسی اللہ والے نے
قبر کے مردے کو جگایا، جگا کر پوچھا تھا بتاؤ تو صحیح مرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا، مرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ تب اس مرنے والے نے کہا تھا غالباً میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، دو نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں تذکرہ ہے، میں فلاں نبی کا امتی ہوں۔ تو اٹھانے والوں نے پوچھا جب تو مرا تھا تب بھی تیرے بال سفید تھے؟ جب تجھے قبر میں رکھا گیا تھا تب بھی بال سفید تھے؟ کہا صاحب نہیں، جب میں مرا تھا میرے بال بھی کالے تھے، میری داڑھی بھی کالی تھی، پھر یہ سفید کیوں ہو گئی؟ تب اس نے کہا تھا مجھے مرے ہوئے 400 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 400 سال ہو گئے۔ جب تم نے مجھ سے اٹھنے کے لیے کہا نا، تم نے سوچا قیامت آ گئی ہے، اور جیسے ہی مجھے قیامت کا خوف آیا میرے بال اور داڑھی دونوں سفید پڑ گئے۔ اللہ، یہ خوف خدا ہے صاحب، لیکن ہم نے کبھی نہ خوف کیا۔ راتیں پوری راتیں موبائل میں سوچے، پوری راتیں گناہوں میں گزرتی، ہماری تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، ہم چادر اوڑھ کر کے موبائل پہ کھولتے ہیں اللہ محفوظ ہو، اللہ بچائے گناہوں سے۔ ہماری زندگی میں کون سا گناہ نہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا، کبھی ہم نے اپنے آپ میں سوچا کہ اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ہر چیز میرے رب نے دی، لیکن کبھی ہم نے اس کا نہ شکر ادا کیا نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کی۔ ہاں صاحب، کبھی تو پلٹ کے آ جائے، کبھی تک وہ بڑا قریب ہے، ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہے، راہ دکھلائے کسے راہ منزل